معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، شورائے اسلام، عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار، حضور سوری کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ محترم حافظ و قاری بدیع الزماں صاحب، ناظم اعلیٰ کی پرکشش شخصیت اور خوبصورت اخلاق و اخلاص نے علم و عمل کا ماہ و نجوم یہاں پر جمع کر لیا ہے۔ تنگی وقت نے صرف زیارت پر اکتفا کرنے کو رکھا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی جگہ و آفتاب و مہتاب ہے۔ ایک خوبصورت سی تقریر جو وقت کی ضرورت تھی، حضرت علامہ نور القمر نور علم و عمل بن کر کے آپ پر برس رہے تھے اور فیضان محبت تقسیم کر رہے تھے، حالات حاضرہ سے متعلق آپ کو اس راہ کے مسافر بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس راہ پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور کامیابی اور کامرانی کے وہ جھنڈے گاڑا کرتا ہے۔ تاریخ کے پردوں پر، تاریخ پر پردے ڈالنے کی بنیاد پر آج ہماری قوم اپنی شخصیت کو نہیں پہچان پا رہی ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ ہم کون ہیں۔ ستاروں پہ کمن ڈالنے والے آج زمین کی رہ گزر پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ حضرات، آیت کریمہ میں نے تبرک کے طور پر پڑھا ہے، 10-15 منٹ کا وقت، مختصر وقت، لہذا معمول کے مطابق جو دل پہ گزرتی ہے، اور میں اپنی دعاؤں میں اکثر کہتا ہوں مولا فکر دنیا ہم نے بہت کی ہے، اب فکر آخرت عطا فرما دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے غافل ہوئے ہیں، ہماری قوم بعد میں غافل ہوئی ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں حضور سرکار سیدی امین ملت قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین مارہرہ شریف، حضور رفیق ملت حضور سید نجیب میاں قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چوتھائی صحیح ہو جائیں تو ہماری قوم پوری صحیح ہو جائے۔ فکر آخرت ہماری ختم ہو گئی، خوف خدا دل سے نکل گیا، گفتگو ہم بہت کر لیتے ہیں، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیتا۔ تو اب میں چند منٹ آپ سے کچھ وہ گفتگو جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی، آپ سماعت کریں، ذرا بابا سے بلند کہیے یا رسول اللہ۔ اس طرح سے نہیں جناب، حضرت نے فرمایا نا ابھی، پیٹ دبا دبا کر کہلوانا پڑتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، وہ معبودان باطل کے ماننے والے 20 سڑک پر چلا کر کے نعرہ لگائیں، تم معبود حقیقی کے چاہنے والے ہو، اپنے میدان میں بھی تمہیں بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ذرا بآواز بلند کہو یا رسول اللہ۔ کچھو شریف کا وہ شہزادہ معتبر کہتا ہے، کسی کی جے وجے ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضرات باوا سے بلند کہیے یا رسول اللہ۔
یا حبیب اللہ۔ حضرات اب مجھے میرے سوال کا آپ جواب دیجئے، جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تقریر، پھر آپ انشاءاللہ اب جو تقریر سنیں گے، خطاب جو سننا ہے وہ بعد میں سنیں گے۔ اب آپ اس میں یہاں سے وہاں تک بتلائیں آپ حضرات کہ اس میں کون کون حضرات وہ ہیں جن کو مرنا نہیں ہے۔ ارے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون ہے جن کو مرنا نہیں ہے؟ ایسا کوئی ہے جس کو مرنا نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ کوئی ہے جس کو مرنا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ حضرات اب ایک بات بتاؤ، آپ جب کوئی کہیں سفر کرتا ہے تو وہاں کے سفر کے لیے نہ جائے، اس کا ہے ہی نہیں پتا، وہ موضوع ہی نہیں ہے، تو بیکار ہے۔ حضرات جب کوئی کہیں سفر کرتا ہے، ہم لوگ آگرہ سے بمبئی کے لیے آئے، ہمارے پیکر اخلاص حافظ و قاری بدیع سے گفتگو ہوئی، ہم آئے تو آپ اتنا جانتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم نے تیاری کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو سامان لے کر کے آئے ہوں گے راستے کے لیے، یہاں کے لیے، نہ جانے حالات کس وقت۔ تو مسلمانوں ذرا بتاؤ، ہمیں تمہیں ایک ایسا عظیم سفر درپیش ہے کہ جس سفر کے بعد واپسی نہیں ہے۔ آگرہ آنے کے، بمبئی آنے کے بعد آگرہ تو واپسی ہے ہماری، کوئی کہیں جاتا ہے واپس آتا ہے، مگر وہ ایک ایسا سفر ہے جب انسان قبر کا سفر کرتا ہے تو واپسی ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ جب وہاں ہم جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ سامان سفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو، سامان سفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کی پوزیشن آپ کو معلوم ہے، قبر کی کیفیت آپ کو معلوم ہے، کتنی بڑی قبر کی زمین ہوتی ہے؟ کیا 200-250 گز کی زمین ہوتی ہے؟ جلدی جلدی بولیے، کیا 200-250 گز ہوتی ہے؟ کیا 1 بیگھا ہوتی ہے؟ چند گز کی وہ زمین جہاں انسان صحیح سے ہل نہ سکے، کروٹیں بدل نہ سکے، کھڑا ہو نہ سکے، اتنی تو زمین رہتی ہے۔ مسلمان ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے آپ، بس تھوڑی دیر کی گفتگو میں دعا کرتا ہوں مولا اس پر مجھے، میرے بچوں کو اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی فکر کرو، صحابہ کرام میں وہ عظیم شخصیتیں تھی کہ وہ گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب قبر کی گفتگو شروع ہوتی تو وہ روتے روتے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے وہ ایک ایسی منزل ہے جہاں انسان خود کو جاتا ہے، خود لے جاتا ہے، اور وہ خود وہاں پہنچنے کے بعد خود جواب دیتا ہے، اور اس کی طرف سے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ حضرات اب آپ بتاؤ کہ آپ نے، ہم نے کیا وہاں کے لیے تیاری کی ہے؟ حضرات آپ جب اس قبر میں رکھے جاؤ گے تو وہاں رکھے جانے کے بعد نہ اس میں کوئی بلب لگا ہوگا، نہ کوئی لائٹ ہوگا۔ انصاف سے بتائیے، کوئی لائٹ لگتی ہے اس میں؟ کوئی بلب لگتا ہے اس میں؟ کہیں روشنی کا کوئی انتظام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم رکھے جائیں گے اور جب جگائے جائیں گے اور جب ہم جاگیں گے، ہماری آنکھیں کھلیں گی تو جو اندھیرا ہوگا، کیا اندھیرے میں ہمارا دل نہیں گھبرائے گا؟ کیا ہمیں پریشانی نہیں ہوگی؟ مسلمانوں بولو، پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے حافظ و قاری بدیع نے ہمیں اس میں کمرے میں ٹھہرایا، لائٹ جل رہی تھی، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو بتاؤ تنہا مجھے گھبراہٹ ہوگی؟ نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، نیا مقام ہے، اس اندھیرے میں گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسلمانوں ذرا سوچو، صرف سنو نہیں، سوچو کہ جب قبر میں رکھے جاؤ گے اور وہ تاریکی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی، فرشتہ تمہیں جگائے گا، جاگ جائے انسان۔ اب ہمارے سوال کا جواب دے، مسلمانوں بولو گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ بولو گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اندھیرا، تاریکی اور اس ظلمت میں پھر آپ کے سامنے ایک ڈراؤنی شکل ہوگی، ایک ڈینجر شکل ہوگی۔ ایسے میں عالم ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ اعلی رسول کا احترام کیا جائے، یہ بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے۔ تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ جب ہم اس میں رکھے جائیں گے، ہمیں جگایا جائے گا، اس اندھیری قبر میں، اس ظلمت میں ہمیں پریشانی کا احساس ہوگا۔ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جو ہمیں وہاں روشنی مہیا کر سکے؟ حضرات قربان جائیں اپنے نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کسی مقام، کسی جگہ پہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ ہمیں سہارا دیا ہے۔ اس رسول گرامی باوقار کی بارگاہ میں پہنچو اور پوچھو یا رسول اللہ علیہ السلام، دنیا سے جب ہم جائیں گے، دنیا سے جب ہمارا سفر ہوگا اور قبر کی تاریکی میں رکھے جائیں گے، اس وقت روشنی کا سامان کیا ہوگا؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو،
جب نمازی بندہ، جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھنے والا پہلے وضو کرتا ہے. وضو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے حضرات. وہ وضو کرتا ہے اور جب وضو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، وہ اپنے پیر کو دھوتا ہے. حضرات ایک سمجھدار اور ایک باشعور بندہ جب کوئی مکان بناتا ہے تو وہاں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اگر کبھی لائٹ چلی جائے تو چاند کی چاندنی سے ہم فیضیاب ہو سکیں، دن ہو تو سورج کی روشنی سے ہم فیضیاب ہو سکیں. بولے یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حضرات اب وہاں پر جب ہم جائیں گے تو وہاں ہماری روشنی کا انتظام میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نمازی بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے ہاتھ اور پیر اور چہرے جو وضو میں دھلے تھے اللہ تعالیٰ اسے سورج سے زیادہ روشن فرما دے گا. وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا. حضرات جب وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا تو بولیے پھر گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ اس لیے میرے بھائی یہ تمام علماء کرام جو ایک تبلیغی دورہ کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو فرض کیا گیا ہے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو. نماز وہ ایک اہم عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اس نماز سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں. جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد جنتی جہنمی سے پوچھیں گے. قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر جہنم میں آئے؟ وہ کہیں گے قالو، سب کے سب کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرات یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھے. نماز پڑھتا ہوا انسان ہر جگہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. نماز انسان کے رزق میں برکتیں عطا کرتی ہے. آج تمام لوگ رزق اور روزی کے اضافے کے لیے بڑے بڑے باباؤں کے پاس بھاگ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سر پٹک رہے ہیں. اے لوگوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس لیے حضرات ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں. نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، ہماری تکلیفیں دور ہوتی رہیں گی. حضرات یہ ادارہ قائم ہے. اس ادارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں. آپ اپنی اس ادارے کا خیال رکھیں، اس ادارے سے محبت کریں. یہ ادارہ آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے، وہ انمول ہیرے دے رہا ہے جس کا جواب کائنات میں نہیں ہے، دنیا میں جس کا جواب نہیں ہے. حضرات اس ادارے کا خیال آپ کی ذمہ داری ہے. میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حضرت حافظ و قاری بدوزماں کو، جنہوں نے اس عروس البلاد کی سرزمین پر علم و عمل کا ایسا گلشن کھلایا ہے کہ جس کی خوشبو سے نہ جانے کہاں کہاں تک لوگ معطر ہو رہے ہیں، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. خدا کرے یہ گلشن علم و عمل ہمیشہ مہکتا رہے، ترقی کرتا رہے. اللہ اس کی برکتیں سب کو عطا فرمائے. اور پروردگار عالم آج جتنے بھی مدارس ہیں سب کو ظالموں کے ظلم سے سب کو محفوظ رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.